کو دوست بنانا ہے, کس سے رشتہ کرنا ہے, کس سے رشتہ نہیں کرنا, یہ پورے سرکل میں میری زندگی بنتی رہتی ہے. تو فرمایا اب اس سلیکشن کو بہتر کہاں سے بناؤں, اس کا ریلیشن, اس کی بیسز کیا ہیں. اب سلیکشن کی جو بیسز ہے وہ انسان کے وجود کے اندر پڑی ہوئی محبت ہے. چھوٹی مثال دوں, آپ 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے, تو 7 سال کا لڑکا کیا بولے گا, آئس کریم چاہیے. 22 سال کے جوان سے پوچھو کہ شادی چاہیے یا آپ کو ایک آئس کریم لے کر دیں, کیا بولے گا, شادی کرنی ہے. بچے کے لیے آئس کریم سب کچھ, جوان کے لیے شادی یا گاڑی یا گھر یا اچھا کاروبار سب کچھ ہے. یہ ڈفرنس کیوں ہے ان کی سلیکشن میں؟ کیونکہ 7 سال میں اس بچے کے لیے جو چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے وہ کیا ہے, آئس کریم ہے. اس کے نفس کے لیے اس وقت آئس کریم سب کچھ ہے. چھوٹی سی بائسیکل, چھوٹا سا کھلونا. کہ ایک نے کہا مولانا میں نے صرف ایک سائیکل کے لیے اپنے باپ کو 1 ہفتہ تنگ کیا, اور آج کہتا ہوں کہ ایسا تھا کیا سائیکل میں کہ میں 1 ہفتہ رکا رہا, گھر میں کھانا نہیں کھا رہا تھا کہ جب تک سائیکل نہیں ملے گی. تو بچپنے کی سلیکشن پہ جب جوان ہوتا ہے تو ہنستا ہے کہ میں کن چیزوں کے پیچھے تھا. یہی عالم انسان کے مرنے کے بعد ہے کہ جب مر جاتا ہے اور قیامت کے عالم کو دیکھتا ہے تو اپنی پوری گزری ہوئی زندگی پہ ہنستا ہے کہ واقعی میں کن چیزوں کے پیچھے لگا ہوا تھا. جس گھر کو بنانے پہ لگا تھا وہ میرا نہیں تھا, جس مال کو جمع کرنے پہ لگا تھا وہ بھی بینک میں چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا, جس سفرے کے لیے مرتا تھا. لیکن اگر عقل ہوتی واقعی انسان میں تو اس کی سلیکشن اچھی ہو جاتی. اب شاید ابن سعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیاذ باللہ حر کے اندر عقل کم ہے, کیونکہ حر موت کو سلیکٹ کر رہا ہے, اور حر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن سعد میں عقل نہیں ہے کیونکہ وہ رائے کی حکومت کے پیچھے جا رہا ہے. اور امام حسین اسے کہہ رہے ہیں حکومت تو دور, تجھے رائے کی حکومت کے گندم کا دانہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوگا. کہ مولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اس خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد کیوں کر رہے ہو؟ اہل دنیا کے پانے کو کامیابی سمجھتے ہیں, اہل عبادت, اہل معرفت اللہ کی راہ میں جان کو دینے کو کیا سمجھتے ہیں, کامیابی سمجھتے ہیں. کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کیا تم اس قلیل پہ راضی ہو گئے جو میں نے تجھے دنیا میں دیا؟ فرمایا خیر کثیر تو آخرت میں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. بندے خدا اس قلیل پہ راضی ہو گئے تو مطلب تم کیا ہو, کم عقل ہو. نہج البلاغہ کا بہت پیارا جملہ, کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا انسان کی قیمت کیا ہے, دا ویلیو آف ہیومن. کیا اتنے مومن بیٹھے ہیں پوچھیں کہ بھائی اس کی قیمت کیا, اس کی قیمت کیا, اس کی قیمت کیا؟ تو مولا نے بہترین جواب دیا, ہر انسان اپنی قیمت کا پتہ خود لگا سکتا ہے. کہ مولا انسان کی قیمت کا پتہ ہے. فرمایا قیمت امرئ ہمتہ, انسان کی قیمتوں کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے. جتنی اس کی ہمت بلند ہوتی ہے, جتنے اس کے ارادے بلند ہوتے ہیں, جتنی اس کی سوچ اور فکر بلند ہوتی ہے, اتنی اس کی قیمت بلند ہوتی ہے. ابن سعد کی ہمت رے کی حکومت, حر کی ہمت شہادت. کہ اگر پوچھا جائے کس کی کیا قیمت تھی, فرمایا قیمت خدا نہیں لگاتا, قیمت تو خود اپنی لگاتا ہے. سلیکشن انسان کرتا ہے, اللہ اس سلیکشن کے بنیاد پہ یا جنت دیتا ہے یا جہنم دیتا ہے. چلنا ہم نے ہے, سلیکٹ ہم نے کرنا ہے. سفرہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ 10 آئٹم پڑے ہیں, کیا کھانا ہے یہ سلیکٹ میں نے کرنا ہے. فرمایا انسان کی قیمتوں کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے. ایران کے بہت بڑے مجتہد, ڈنمارک میں کانفرنس ہوئی, کچھ فلسفرز نے کانفرنس رکھی, تو بطور شیعہ عالم ان کو بلایا گیا, اور وہاں پہ یہی کوشچن تھا کہ انسان کی قیمت کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ بڑا بزنس بنانا یہ انسان کی قیمت ارزش بڑھ جاتی ہے. کسی نے کہا پاور آ جائے تو انسان کی ارزش ہے. کسی نے کہا علم آ جائے تو انسان کی بہت زیادہ قیمت ہے. جب ان کی باری آئی, انہوں نے کہا میں نے سب کی باتیں سنی کہ بڑا گھر بنا لیا, بڑا یہ چیزیں بنا لی, وہ بنا لی, وزیر بن گیا, مقام مل گیا, شہرت مل گئی, پوسٹ مل گئی, تو انسان کی قیمت بڑھ گئی. انہوں نے کہا دنیا میں آپ کو جو بھی ملے, مثلا سوچو آپ ایک ملک کے وزیر اعظم بن گئے, مثلا سوچو آپ دنیا کے حسین ترین انسان بن گئے, دنیا کا بہترین گھر بولا جائے اس بندے کے پاس ہے, تو اس نے کہا دنیا میں جو کچھ بھی ملے وہ ہے تو مٹیریل,
اور یہ پروون ہے کہ آپ کو جو بھی ملتا ہے ان دی اینڈ اس چیز نے ختم ہونا ہے. دنیا کا ایک حسین دکھاؤ جو ہمیشہ حسین رہا ہو. دنیا کا ایک طاقتور بندہ دکھاؤ جو ہمیشہ طاقتور رہا ہو. فرمایا ہر حسن کو زوال ہے، ہر طاقت کو زوال ہے. تو پھر انسان کی قیمت کیا بنی؟ فنا بنی. آپ نئی سے نئی گاڑی لے کر آؤ، آج $1,00,000 کی ہے، 4 سال کے بعد اتنی ہوگی، ڈی ویلیو ہو جائے گی. آپ نئے سے نیا گھر بناؤ، 10 ایئرس کے بعد اس کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ جو گھر پوسیدہ ہو جاتا ہے نا، ہر چیز کو فنا کی طرف جانا ہے. اگر بچوں کو مٹیریل دنیا سمجھانی ہو اور یہ سمجھانا ہو کہ میرے لال آپ نے عشق کس سے کرنا ہے، صرف یہ فلسفی اگر آپ کی نسلوں میں آ جائے کہ دنیا یوز کے لیے ہے، دنیا عشق کے لیے نہیں ہے، دنیا لو کے لیے نہیں بنی. دنیا کی چیزیں میں نے یوز کرنی ہے. یوز کرنا حرام نہیں ہے، لو کرنا، اس کا عاشق بننا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. مثلا آپ خوبصورت ترین پھول اپنے بچے کو دو، کہو کہ میرے لال اس پھول کو سونگھنے کے لیے استعمال کرنا یا اس پھول کا عاشق بننا ہے. اگر وہ بچہ یہ بولے گا کہ بابا میں اس سے عشق کرتا ہوں، اس پھول سے، تو 4 دن کے بعد پھول کیا ہو جائے گا؟ مرجھا جائے گا. بچہ کیا ہو جائے گا؟ سیڈ ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا. کیونکہ عشق کرے گا تو کہے گا یہ ہمیشہ میرے پاس رہے. لیکن کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے. آپ بہترین آم، سیب، کیلا، کوئی بھی پھل اپنے بچے کو دو، کہ میرے لال اب بتاؤ یہ پھل بڑا خوبصورت ہے، یہ کھانے کے لیے ہے یا محبت کرنے کے لیے؟